کوئی دباؤ ہے نا آخر عوام کا، کوئی حقیقت ہے جسے تسلیم کیا جاتا ہے. ابھی یہ آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا، کچھ قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے تھے، پھر کیوں واپس آ گئے؟ کوئی دباؤ ہے نا، آخر وہ اسلامی دفعات کیوں شامل کر دی گئی پی سی او کے اندر؟ تو ویسے تو یہ پروسیس چل رہا ہے، لیکن بہت سلو ہے، بہت سلو ہے، بہت سلو ہے. اور خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے اور ہم اس منزل پر پہنچے ہی نہ. لیکن اس کا الزام میں اصل میں دیتا ہوں مذہبی جماعتوں کو، جنہوں نے پاور پالیٹکس میں شامل ہو کر بیڑا غرق کیا ہے اسلام کا. یہاں پر مطالبہ کرتے کہ لاؤ اسلام، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، اسلام آباد نہیں چاہیے، اسلام چاہیے، لاؤ. ایک پریشر موومنٹ چلاتے. موومنٹ چلی ہے سیکولر. اگر ایوب کے خلاف تحریک چلی جمہوریت کے نام پر، اس جمہوریت کے بطن سے برآمد ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو. شامت اعمال معصورت بھٹو گرفت. پھر تحریک چلی، اور وہ بھی مذہبی جماعتوں کی، ساری قوت ان کی، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. خالص دینی ایشو پر آج تک یہاں کوئی تحریک نہیں چلائی گئی. جبکہ ایوب خان نے یہاں پر نافذ کیا تھا، وہ آرڈیننس تھا پہلے، فیملی لا آرڈیننس، پھر وہ قانون بنا، اور اس کو سب کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کی ٹاپ کی قیادت نے کہا یہ غیر اسلامی ہے. تحریک نہیں چلائی، وہ نافذ ہوئے، قانون بنا، اور 11 برس تک اسلام کی ڈفلی بجاتے ہوئے جو ہے ضیاء الحق صاحب وہ بھی اس کو نافذ کرتے رہے. اور میں نے اسی بنیاد پر استعفیٰ دیا تھا 5 جولائی 1982 کو یہاں گورنر ہاؤس میں، کہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء بیٹھے ہوئے وہاں پر. تقی عثمانی کو کس نے منتخب کیا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب کو کس نے منتخب کیا ہے؟ اسی طریقے سے ملک غلام علی کو کس نے منتخب کیا؟ آپ نے کیا ہے نا. ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر، دیانت پر اعتماد ہے تو کیا ہے. اور آپ نے فیملی لاز پر بھی ہاتھ باندھ دیے کہ بات نہیں کر سکتے آپ. پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہی آپ کی سوچ کا اگر عالم ہے تو پھر میرا آپ کا راستہ ساتھ نہیں چل سکتا، یہ میرا استعفیٰ ہے. تو یہ صورت اصل میں دینی جماعتوں کا غلط طرز عمل ہے جس نے یہاں رفتار کم کروائی ہے. ورنہ قائد اعظم کا جو ذہن تھا، ظاہر بات ہے کہ مسلم اکثریت ہے، عوام ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ہے، لیکن الیکشن میں آ کے سب مار کھا جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم بھی کرا دیتے ہیں. تو وہ تو یہی ہوگا. ایک بریلوی بھی کھڑا ہے ٹکٹ لے کر اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے، دیوبندی بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے. تو اسلام تو ہو گئے 4، لہذا ووٹ جو اگر تھے بھی اسلام پسند تو وہ بٹ گئے. تو راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی. پھر تو ظاہر بات ہے وہ سیکولر جو ہے راج وہ کرے گا. یہ ہوتا رہا ہمارے یہاں. تو اصل الزام ان پر ہے میرے نزدیک. ورنہ قائد اعظم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ نظام آئے، لیکن آئے اس راستے سے ہم جو ہے خام خواہ کا ڈھنڈورا پیٹ کر اسلام کا اس وقت پوری دنیا کو اپنے خلاف نہ کر لیں، جبکہ ابھی ہمارے قدم جمے نہیں ہیں. یہ ہے میرے نزدیک تعویل، جس کی بہترین تعبیر ہے یہ مسٹر سورنسن کے قول میں کہ ہی از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. اب آخری بات آپ سے کر رہا ہوں. علامہ اقبال کے تو میں نے خطبے سے تجزیہ کر کے نکالی تھی خلافت راشدہ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع مل گیا اور اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم میں، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائیں. میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ صحیح اسلام سے مراد خلافت راشدہ کا ہے، دور ملوکیت سے قبل کا اسلام. دیکھیے قائد اعظم کا معاملہ، یہ جنگ 11 ستمبر 1988 کو، یہ قائد اعظم کے جو معالج خصوصی تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے قلم سے یہ مضمون شائع ہوا تھا، کیونکہ ٹوبرکلوسس تھی قائد اعظم کو. اور ریاض علی شاہ صاحب ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے، یہ اسپیشلسٹ تھے اس وقت. تو انہوں نے آخری وقت میں، جبکہ ان پر گفتگو پر بھی پابندی تھی کہ آپ بات بھی نہ کریں، اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے. ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ اگر اندر ہی اندر اپنی بات روکیں گے تو اور ایک ایڈورس ایفیکٹ ہوگا. میں نے کہا اچھا آپ کیا کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. یہ خالص مذہبی فکر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض.
میں اپنی آخری گفتگو کے چند اب منٹ آپ سے مستعار لے رہا ہوں کہ میری یہ ساری گفتگو پاکستان کے حوالے سے تو مکمل ہوئی، لیکن میری فکر کا ایک پہلو ہے۔ ایک تو میں نے شروع میں جو 2 آیات پڑھی تھی کہ تحریک پاکستان کا بیسک موٹیویشن جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے تعداد میں، اقلیت تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں سپریس کر دیا گیا تھا، دبے ہوئے تھے، تخافون، تمہیں خوف تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ یعنی غیر مسلم تمہیں دبا لیں گے، اچک کر لے جائیں گے، برباد کر دیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پناہ گاہ عطا فرمائی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں پاکیزہ رزق فراہم کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ پاکستان کی تصویر ہے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے اس قرآن کے اندر فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کی قوموں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہیں، اور جو تمہارے مابین اختلافات قیامت تک ہوں گے ان کا حل بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارا ذکر ہے پاکستان۔ دیکھیے، میرے ایک فکر کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک یہ یقینی ہے، حتمی ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا صغرا کبرا ہے۔ وہ صغرا کبرا کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 دفعہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ منطقی نتیجہ کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت اس وقت پورا ہوگا جب کل روح ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اس کے بغیر، حضور کے مقصد بعثت کی تکمیل کے بغیر؟ جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگرچہ ساتھ ہی خبر دی تھی یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ نمبر 2 بات کہ کل دنیا پر اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اور نظام خلافت قائم ہوگا۔ اب آئیے دوسری بات، جیسے وہ پہلے شروع ہوا تھا تو ایک ملک سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا دائیں بائیں۔ عرب میں حضور کے دستے مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا اور پھر 3 فوجیں نکلی، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے خراسان کی طرف، ادھر یہ کہ شام سے ہو کر اور مصر کی طرف، اور یہ کہ آگے اٹلانٹک، ادھر یہ کوہ قاف تک۔ اسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا۔ وہ علاقہ میرے نزدیک پرائمریلی پاکستان ہے اور سیکنڈریلی افغانستان ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اشارے، 2 حدیثیں 3 حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر، کتابچے کے اندر، لیکن میں جو گنوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کا مظہر کیا ہے۔ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین۔ 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور پھر عظیم ترین شخصیت علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں ان کی پیرل شخصیتیں کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سوائے ہندوستان کے۔ پھر یہ کولونیل رول سے آزادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا، کہیں بھی نہیں۔ کہیں وہ نسلی میلین نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ انڈونیشیا وغیرہ میں، ملیشیا میں ملے نیشنلزم، اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب میں۔ اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا۔ پھر معجزہ ہے پاکستان، میری کتاب میں نے ثابت کیا معجزہ ہے، کسی اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا۔ یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا، پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس وقت کا عالمی مالیاتی جو استعمار ہے اس کا اصل جو اٹکنڈا ہے وہ تو یہی سود ہے۔ اقبال کہتے ہیں ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا